جہاز ساحل سمندر پر لنگر انداز ہو چکا تھا۔ یہ اندلس کا ساحل تھا۔ تمام لشکر جہازوں اور بحری کشتیوں سے ساحل سمندر پر اتر چکا تھا۔ اب ان کے سامنے اندلس کی وسیع و عریض سرزمین تھی، جبکہ پشت پر ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا۔ یہ طارق بن زیاد کا لشکر تھا، جو اندلس فتح کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ہمراہ اندلس کی سرزمین پر قدم رکھ چکا تھا۔ اب ہم طارق بن زیاد کے ابتدائی حالات کا معائنہ کریں گے کہ اس کے ابتدائی حالات کیسے تھے، کس قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ طارق بن زیاد ایک بربری غلام تھا۔ اس کا تعلق شمالی افریقہ کے برابرہ قبیلے سے تھا۔ اس قبیلے پر مسلمانوں نے بڑی مشکل سے حکمرانی کی، بڑی مشکل سے مسلمان اس قبیلے پر غالب آئے۔ اس قبیلے کا ایک نوجوان شخص زیاد تھا۔ یہ نہایت بہادر اور جنگجو شخص تھا۔ مشہور اسلامی جرنیل موسیٰ بن نصیر کے ہمراہ اس نے کئی جنگوں میں اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے، جس سے خوش ہو کر موسیٰ بن نصیر نے اسے اپنا بھائی بنا لیا تھا۔ جب ایک لڑائی میں زیاد شدید زخمی ہو گیا اور کچھ عرصہ بعد انتقال کر گیا، تو اس کا بیٹا طارق اور اس کی ماں حلیمہ دونوں موسیٰ بن نصیر کی سرپرستی میں آ گئے۔ مشہور فاتح اور سالار موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کی پرورش اپنے بیٹے کی طرح کی، اور جب وہ بڑا ہوا تو اسے اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ طارق بن زیاد بہت بہادر اور دلیر انسان تھا۔ موسیٰ بن نصیر کے لشکر میں اس نے وہ کارنامے دکھائے کہ موسیٰ بن نصیر نے اسے خوش ہو کر اپنے ایک لشکر کے ایک دستے کا سالار مقرر کر دیا۔ طارق بن زیاد نے اپنی فتوحات اور جنگی قابلیت کی وجہ سے موسیٰ بن نصیر کے دل میں گھر کر لیا تھا، اور وہ موسیٰ بن نصیر کی آنکھ کا تارا بن گیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے اسے اندلس فتح کرنے کے لیے ایک لشکر دے کر بھیجا تھا۔ موسیٰ کے لیے مسلمانوں کے لیے اندلس کی سرزمین نئی تھی، لیکن ان کے سامنے ایک روشن مستقبل تھا۔ ان دنوں اندلس پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی، اور عیسائیوں کا بادشاہ راڈرک وہاں کا حکمران تھا۔ یہ ایک عیاش طبع حکمران تھا، لیکن عیسائی اپنے بادشاہ کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں آپ سے اندلس کی سرزمین پر مسلمانوں کی آمد کس طرح ہوئی، اور آگے کس طرح انہوں نے منصوبہ بندی بنائی، اور کس طرح انہوں نے اپنی پہلی فتح حاصل کی، یہ اس سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ بہت شکریہ۔